تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔
جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیے، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت کیسے ختم کریں؟ 1، ہر بات پر خود کو نہ الجھائیں، ہر مسئلے کا حل فوراً تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کچھ معاملات وقت کے ساتھ خود بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ 2، حال پر توجہ دیں، ماضی پر افسوس اور مستقبل کی بے جا
فکر چھوڑ کر آج کے کام پر توجہ دیں۔ 3. اپنے خیالات لکھیں۔ جو باتیں بار بار ذہن میں آتی ہے انہیں لکھ لیں، اس سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ 4. خود کو مصروف رکھیں، ورزش کریں، کتاب پڑھیں، سیر کریں یا کوئی مفید مشغلہ اپنائیں تاکہ ذہن غیر ضروری سوچوں میں نہ الجھیں۔ 5. اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی پوری کوشش کریں، پھر دعا کریں اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، یہی دل کو سکون دیتا ہے۔ جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہو تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک سخت لگے تب کھانا کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا انسان جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ چونوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ اٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ پانی پینے کے 4 حیرت انگیز راز۔ نمبر 1، زیادہ پانی پینے سے دماغ تیز کام کرتا ہے اور فوکس بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جلد قدرتی طور پر نکھرتی ہے۔ پانی جسم کو اندر سے ہائیڈریٹ کرتا ہے جس سے چہرہ صاف اور چمکدار لگتا ہے۔ نمبر 3، وزن کم کرنے میں مدد۔ پانی میٹابولزم کو تیز کرتا ہے جس سے چربی جلدی کم ہوتی ہے۔ نمبر 4، توانائی میں اضافہ۔ جسم میں پانی کی کمی ختم ہوتی ہے اور سارا دن جسم چست رہتا ہے۔ روزانہ نئی چیز سیکھنے کے حیران کن فائدے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 10 منٹ کچھ نیا سیکھنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ نمبر 1، دماغ تیز ہوتا ہے۔ نئی چیزیں سیکھنے سے دماغ زیادہ فعال اور مضبوط رہتا ہے۔ نمبر 2، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سیکھنے کا عمل دماغ کو مشق دیتا ہے جس سے حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اعتماد بڑھتا ہے۔ جب آپ نئی مہارت حاصل کرتے ہیں تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4،
کامیابی کے موقع بڑھتے ہیں۔ نئی معلومات اور اسکلز آپ کو دوسروں سے آگے لے جا سکتی ہے۔ نمبر 5، زندگی دلچسپ بنتی ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنے سے بوریت کم ہوتی ہے اور زندگی میں نیا جوش آتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، روزانہ کم سے کم ایک نئی چیز ضرور سیکھیں۔ وقت ضائع کرنے والی 5 عادتیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ عادتیں روزانہ آپ کے قیمتی گھنٹے چوری کر رہی ہوتی ہے؟ بلا مقصد موبائل استعمال کرنا، گھنٹوں اسکرولنگ وقت ضائع کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارنا۔ تفریح اچھی ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ ہر کام کو بعد کے لیے چھوڑ دینا، آج کا کام کل پر ڈالنا کامیابی کا دشمن ہے۔ فضول بحثوں میں پڑنا، ایسی باتیں جو کوئی فائدہ نہ دے، وقت برباد کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ گیمز کھیلنا، تفریح ضروری ہے لیکن توازن بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ 5 عادتیں چھوڑ دیں تو روزانہ کئی گھنٹے بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر خزانہ ہونے کے باوجود اگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ تنہائی میں ایک اچھا انسان بن جاؤ۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اسے اگر ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدل جاتا ہے اور نفس سمیت پوری دنیا کا منظر بھی بدلنے لگتا ہے۔ سب سے بہترین طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے بہترین یاد اللہ کی یاد ہے۔ بہترین وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ہر خزانہ ہونے کے باوجود اگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ تنہائی میں ایک اچھا انسان بن جاؤ۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اسے اگر ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدل جاتا ہے اور نفس سمیت پوری دنیا کا منظر بھی بدلنے لگتا ہے۔ قہقہ شیطان کی صفت ہے، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے، انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدود کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنی اصل پہچان کا۔ وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے اس شخص سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو صرف اپنے غم چھپاتا ہے۔ مہربان رویے ہمیشہ دلوں کو اچھے لگتے ہیں، یہ جینے کا شوق بڑھا دیتا ہے۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور تقدیر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ پھر جو زیادہ طاقتور ہو فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے۔ 4 کندھوں کو دیکھ کر میت نے کہا ایک کندھا ہی کافی تھا اگر وہ جیتے جی میسر ہو جاتا۔ ہم بعض چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، ایسا معجزہ جس کے ہونے کے ہمیں کبھی امید نہ تھی۔ پہلے یہ فکر تھی کہ سفر کیسے کٹے گا، اب افسوس ہے کہ ہم بہت تیزی سے گزر آئے۔ درد کے عادی لوگ اکثر سکون میں بھی چین نہیں پاتے۔ راز جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی بوجھل اور وزنی ہو جاتی ہے۔ صحن گلزار میں جس درخت کے پھل سب زیادہ میٹھے تھے، ہم نے اسی درخت کی تقدیر میں پتھر دیکھے۔ جن دعاؤں میں ہم روئے ہوتے ہیں کبھی انہی دعاؤں کی قبولیت بھی ہمیں رلا دیتی ہے۔ انہیں ٹھہرے ہوئے سمندر نے ڈبا دیا جنہیں طوفانوں کا بڑا غرور تھا۔ بچپن کے دکھ بھی کتنے خوبصورت تھے، تب صرف کھلونے ٹوٹنے کا غم ہوتا تھا۔
چہرے مزاج، رویے اور زندگیاں اکثر حادثوں کے بعد بدل جاتی ہے۔ جب دل میں رب کی محبت نہ ہو تو پھر حقیقی سکون کہاں نصیب ہوتا ہے؟ تعلیم بڑھ رہی ہے مگر ادب کم ہوتا جا رہا ہے۔ معلوم نہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا صرف الفاظ رٹ رہے ہیں۔ تمہارے اعمال اگرچہ کم ہے مگر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو۔ خود کو کسی کا پسندیدہ پھول مت سمجھو، کیونکہ یہ دنیا ہر روز ایک نیا گلدستہ سجا لیتی ہے۔ ہر چیز جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم نے ایک فصل کو پانی دے کر ہی جلا ڈالا۔ اے مالک، ہم نے تجھ کو دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی تجھ سے ملے ہیں، پھر بھی یہ کیسا رشتہ ہے کہ تیرا ہی نام دل کو سکون دیتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ تمہیں کس طرح کے لوگ پسند ہیں، بات یہ ہے تمہیں کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ بے شک انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے دعا مانگا تو کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ امیر بننے کے 6 راز۔ نمبر 1، وقت کی قدر کرو۔ کامیاب لوگ وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ ہر دن اپنے مقصد پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، پیسہ بچانا سیکھو، صرف کمانا نہیں، سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، نئی مہارتیں سیکھو، زیادہ مہارتیں انسان کو زیادہ موقع دیتی ہے۔ نمبر 4، بڑی سوچ رکھو، بڑے خواب ہی انسان کو بڑی کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، ناکامی سے نہ ڈرو، ہر ناکامی انسان کو کچھ نیا سکھاتی ہے۔ نمبر 6، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی صحبت انسان کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو، وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ 7 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جو ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 3، جو وقت کی قدر جانتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ نمبر 4، جو مشکلات میں صبر اور حوصلہ دکھاتے ہیں۔ نمبر 5، جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور دوبارہ نہیں دہراتے۔ نمبر 6، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 7، جو ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے کے 5 حیرت انگیز راز۔ کیا تم جانتے ہو، صبح جلدی اٹھنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی طاقت ہے۔ یہ ہے اس کے 5 حیرت انگیز راز۔ نمبر 1، دماغ سب سے زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دماغ فریش ہوتا ہے، سوچ صاف ہوتی ہے اور فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈسٹریکشن تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ نہ شور، نہ فون کی ٹینشن، نہ سوشل میڈیا، یہ وقت صرف تمہارا ہوتا ہے۔ نمبر 3، کامیاب لوگوں کی عادت۔ زیادہ تر کامیاب لوگ اپنے دن کی شروعات صبح جلدی کرتے ہیں کیونکہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 4، خود پر کنٹرول بڑھتا ہے۔ جلدی اٹھنے سے انسان میں ڈسپلن آتا ہے اور وہ اپنی زندگی پر بہتر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ نمبر 5، پورے دن کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ صبح جو کام ہو جائے
وہ دن بھر کا بوجھ کم کر دیتا ہے اور کانفیڈنس بڑھاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے صبح جلدی اٹھنا کامیابی نہیں بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ پاورفل کیسے بنیں؟ پاورفل بننا شور مچانے سے نہیں، خود پر قابو رکھنے سے آتا ہے۔ نمبر 1، فضول بولنا چھوڑ دیں، کم بولیں، وزندار بولیں۔ خاموشی اکثر سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، یہ اعتماد، سچائی اور خود اعتمادی کی علامت ہے۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حیران نہ ہو، پاورفل انسان جذباتی رد عمل نہیں دیتا، وہ حالات کو سنبھالتا ہے۔ نمبر 4، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، آپ کا کھڑا ہونا، بیٹھنا اور چلنا آپ کی شخصیت بولتا ہے۔ نمبر 5، ہر انسان کو عزت دیں، عزت دینے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا بلکہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 6، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، سمجھدار انسان اسی فرق کو طاقت بناتا ہے۔ نمبر 7، جلد بازی نہ کریں، جلدی میں لیا گیا فیصلہ اکثر نقصان دیتا ہے، سکون سے لیا گیا فیصلہ طاقت بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ فاصلے ہمت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ اللہ کا فرمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان، صحیح لیکن منزل تباہی ہی تباہی ہے۔